نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ سلطان مراد پور کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان کو عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کی حسین مسجد تھی۔ اس دور میں ایک مسجد بنانے والے کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو اس وقت کی اچھی عبادت گاہ معلوم تھی۔ مسجد بنانے والے نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کی حضور حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے نیچے، شمال و جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے، اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کے پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت بالکل پسند نہ آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر جب سنبھل نہ سکا تو حکم دیا کہ عمارت بنانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ عمارت بنانے والے کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا، عدالت میں عمارت بنانے والے کو بھی کھڑا دیکھا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور گھبرا بھی گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عمارت بنانے والے نے دیکھا تو اس کی چینخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں نے انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے عمارت بنانے والے کو بہت سا سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہے کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دینے میں کتراتے نہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آگے ایک اور دوسرا واقعہ۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تھا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ قاضی نے دوسرے ساتھی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرنے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے پہلے ساتھی سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو۔ اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے دوسرے ساتھی سے کہا، اپنے پہلے ساتھی کی واپسی تک تم میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر معاملات ختم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ قاضی کام کے دوران کبھی کبھی اس دوسرے ساتھی کو دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی کام کے دوران ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ تھا؟ اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا۔
اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، تقریباً کبھی تو مال لینے کا انکار کر رہے ہو اور اس جگہ کا اعتراف بھی کرتا۔ جہاں تو مال لیا تھا تو مجھے جھوٹا اور بددیانت لگتا تھا۔ وہ اچانک خوف سے یہ جملہ سن کر کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھے ذہانتوں کے پیکر قاضی۔ آخر یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا درس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے منتخب کردہ قاضی ایاز بن معاویہ تھے۔ ایاز بن معاویہ کی ذہانت بے مثال تھی۔ آپ کی ذہانت سن کر ہی امیر المومنین آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش کردہ حالات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے، بعض معاملات کے لیے اور بعض ایک دوسرے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آتے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے ایاز، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا کہ پھل اور پانی کو آگ پر پکایا جاتا ہے، اصل میں یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے یہ دونوں چیزیں حرام کیسے ہو سکتی ہیں، حالانکہ ان دونوں میں کسی حرام شے کی آمیزش موجود نہیں۔ ایاز بن معاویہ نے اس سے کہا، اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا تجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، اگر تھوڑی سی توڑی مٹی اور پانی کا ایک ڈیلا بناؤں اور پھر دھوپ میں خشک کر کے وہ تجھے ماروں کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا، ضرور ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے شاید تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا، بس یہی مثال شراب کی ہے، جب ان اعضاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مدینہ کی ریاست، یہ تھا اسلام، یہ تھی اسلامی عدالت اور یہ تھے اسلامی جج۔ لیکن میرے محترم عزیز دوستو، آج کے دور کو دیکھیے، آج کی ہماری عدالتوں کو دیکھیے۔ غریب پستا جاتا ہے جبکہ امیر مجرم ہونے کے باوجود باعزت بری ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے قاتلوں کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جبکہ غریب دن بہ دن اس قانون میں پستے جا رہے ہیں۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی ملک میں ہم ہیں، ہمارا نظام اسلامی ہے، جبکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم صرف دعویٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا نگہبان۔